بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، کیسا مزاج ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت شاندار انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہو تو آپ GSC 07 کوڈ یعنی ٹیچنگ پریکٹس 1 کو آپ کیسے پریپیئر کریں گے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پیپر ہوگا یا نہیں، اسائنمنٹ ہوگا یا نہیں، یہ سارے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تمام ویور اور آپ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے جتنی بھی ویڈیو ہے آسانی سے آپ کے وال پہ پوسٹ ہو سکے اور آپ کو اپنے آنے والے اسٹڈیز میں کوئی آبسٹیکل یا ہرڈلز پیش نہ آئے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ٹیچنگ پریکٹس 1 مینول علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ 1.5 ایئر یا 2.5 ایئر کا مینول ہے، اور ٹیچنگ پریکٹس 1 تو ٹیچنگ پریکٹس 2 وہ 3rd سیمسٹر میں ہوگا، اور وہ ایک الگ کوڈ ہے۔ یہ GSC 07 ہے اور وہ GSC 08 ہوگا ٹیچنگ پریکٹس 2۔ لیکن ٹیچنگ پریکٹس 1 کا مطلب کیا ہے اور اس مینول کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسا مینول ہے کہ اس کا نہ کوئی اسائنمنٹ ہوگا، نہ کوئی پیپر ہوگا، بلکہ اس کے 100% مارکس ہے، اور اس مارکس کی ڈسٹریبیوشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں 50% کس چیز کی ہے، 10% کس چیز کی ہے، یا 90% مارکس کس چیز کی ہے۔ تو یہ ٹیچنگ پریکٹس 1 ہے، اور یہ میں نے خود پریپیئر کیا ہے، آلریڈی پریپیئرڈ مینول میں نے آپ کے لیے اپلوڈ کیا ہے اور کروں گا، اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو جائے اور آپ کو اس کے لکھنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو یہ میرا رجسٹریشن نمبر، سب سے پہلا ٹائٹل پیج۔ اگر آپ کو یہ مینول نہیں ملا ہو تو آپ کسی بک شاپ میں جا کے یا فوٹو شاپ میں جا کے آپ یہ کسی دوسرے بندے سے فوٹو کاپی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو یہ ٹائٹل پیج ہے، یہ اگر آپ پرنٹنگ سے کروانا چاہتے کوئی بات نہیں، کہ اگر یونیورسٹی والے آپ کو نہ بھیجے تو آپ اس کی فوٹو کاپی کر سکتے۔ یہ اس کا جو ہے میں نے ٹائٹل فولڈ کر کے اوپن کر دیا ہے کاپی کو، تو یہ اس کا پہلا پیج ہے، مینول ٹیچنگ پریکٹس 1 کوڈ GSC 07۔ تو GSC 08 کا جو ٹیچنگ پریکٹس ہے وہ پریکٹس 2 ہے، ٹیچنگ پریکٹس 2 ہے، اور وہ 3rd سیمسٹر میں ہوگا، اور یہ بی ایڈ 1.5 ایئر، نیم علی رحمان اور رول نمبر، رجسٹریشن نمبر، اس پہ پہلے آپ یہ کریں گے۔ یہ میں اگر آپ کے ساتھ زوم کروں تو یہ مارکس ڈسٹریبیوشن ہے کہ اس میں 10% جو ہے وہ ورکشاپ کے ہے، اگر آپ ورکشاپ مس کرے تو یہ 10% مارکس آپ کو بیٹیں گے اور یہ آپ لاس کریں گے۔ تو یہ 10% مارکس یا تو فیس ٹو فیس سیشن ورکشاپ، یا آج کل تو LMS کے تھرو ورکشاپ ہوتے۔ اگر آپ نے LMS ورکشاپ مس کیا، علامہ اقبال کے آکھی پورٹل کا جو اس پہ جو ورکشاپ اٹینڈ ہوتے، اگر آپ نے وہ مس کیا تو یہ 10% مارکس آپ سے مس ہو جائیں گے۔ اور فیلڈ نوٹس تو 40% فیلڈ نوٹس کے مارکس ہے، اور 50% جو ہے وہ آبزرویشن رپورٹ لکھنے کے مارکس ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ فیلڈ نوٹس جو ہے وہ تقریباً زیادہ ہے بنسبت آبزرویشن رپورٹس۔ آبزرویشن رپورٹ 2 ہے اس مینول میں، ایک آبزرویشن رپورٹ 1 اور دوسرا آبزرویشن رپورٹ 2۔ لیکن فیلڈ نوٹس آپ 14 دن اسکول میں جا کے آپ اس کی مینجمنٹ، اس کی جو ہے ایریا ڈسٹریبیوشن، یا کس طرح پلانٹیشن ہے یا نہیں ہے، آپ اس کہاں پہ ہے، کتنے ٹیچرز ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہے، یا کتنے کلاس 4 اسٹاف ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، فرنیچر کیسا ہے، بلڈنگ کیسا ہے، وہ آپ لکھیں گے۔ اور آبزرویشن رپورٹ آپ کلاس میں بیٹھ کے ایک بندے ایک ٹیچر کی آبزرویشن کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کرتا ہے، اور اس کو ٹیچنگ میتھڈ اس کا کیا ہے، اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھا
پریکٹم ٹیچنگ سائٹ اپروول فارم. تو یہ نیم آپ ٹریننگ ٹیچر علی الرحمن، اور میں نے جس اسکول میں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے تو اس نیم اینڈ ایڈریس آف دا اسکول، اس میں آپ وہ اسکول مینشن کریں گے. مینٹر ٹیچر نیم، مینٹر ٹیچر نیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مینٹر سپروائزر کون ہے. مینٹر کا مطلب ہے سپروائزر. آپ کسی اسکول میں جا کے یہ لیسن پلان تیار کریں گے یا یہ کورس تیار کریں گے 14 16 20 دنوں میں، تو اس کے دوران آپ کا سپرویژن کون کرتا ہے، کون اس ٹیچر کا نام کیا ہے، اور مینٹر سگنیچر، اس کی سگنیچر ہوگی یہاں پہ. فون نمبر آف دا اسکول، اگر اسکول کی فون نمبر تو وہ آپ مینشن کریں گے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں. پرنسپل ہے ٹیچر نیم، تو اس اسکول کے ہیڈ کا نام لکھنا ہے اور اس کا اسٹیمپ یہاں پہ کرنا ہے. یہ تیسرا پیج ہے کہ پیرنٹس گارڈین پرمیشن فارم. تو اس میں آپ کسی بھی بندے کا اس کا جو ہے پرمیشن ہے پیرنٹس کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے، اور یہاں پہ پرنسپل، اسکول ہے ٹیچر سائن، اگین اس کا یہاں پہ سائن ہے ٹیچر کا اسکول کا. یہ چوتھا پیج ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اتھرائزیشن فارم، کہ اس میں یہ مینشن کرو آپ، اور میرا سپرویژن جو ہے سر خانزادہ صاحب اس نے کیا ہے، اور یہ سگنیچر آف دا پیرنٹ اور گارڈین، یہ میرے سگنیچر پیرنٹس کے سگنیچر ہے، اور جس ڈیٹ پہ یہ میں نے لکھ دیا ہے تو وہ بھی مینشن کر دیا ہے میں نے. یہ سمپل آبزرویشن رپورٹ 1 آپ کو یہ پیٹرن دکھاتا ہے، میتھڈ دکھاتا ہے، میتھڈالوجی آپ کو بتاتا ہے کہ کس میتھڈ سے آپ کو آبزرویشن لکھنا ہے. نیم آف ٹریننگ ٹیچر، نیم آف اسکول، نیم آف کلاس ٹیچرز، کلاس، ڈیٹ اینڈ ٹائم، یہ کہ کس ٹائم پہ آپ اسکول کو داخل ہوئے ہو اور کون سے کلاس کا آپ آبزرویشن کرنا چاہتے ہیں. یہ گروپ 2 میں نے اس لیے مینشن کیا ہے کیونکہ کووڈ-19 کے تحت کلاس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اسٹرینتھ کو ڈیوائڈ کیا ہے گروپنگ میں، گروپ 1، گروپ 2. گروپ 1 اگر 8 سے لے کے 10 تک آتے ہیں تو گروپ 2 جو ہے یہ 10 سے 1 تک اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ ہوگی. یہ میں نے اس لیے گروپ 2 لکھا ہے. اور یہاں پہ رولز، The teacher said stand up to answer the question. یہ رولز ہوں گے کلاس میں کس طرح رولز ہے، روٹین ہے. The student submitted the notebook. اور یہاں اس کے بعد پروسیجر کے ٹیچر کا پروسیجر کیا تھا، اس نے کوئی ایکٹیویٹی کرائی ہے یا نہیں کیا ہے. اور نیچے جو ہے other issues that you consider related to the rules، تو یہ آپ نیچے لکھیں گے. اس کے بعد یہ سمپل آبزرویشن، یہ سامپل آپ کو دیا گیا ہے، سامپل 1 اینڈ سامپل 2 کے 2 آبزرویشن اس مینول میں آپ کریں گے، ایک دن پہ اور ایک دوسرے دن پہ. فیلڈ نوٹس لکھنے اور مکمل ہونے کے بعد آپ یہ آبزرویشن کریں گے. یہ دوسرا آبزرویشن رپورٹ تھا، اور اس کو ہٹا کے یہاں پہ سمپل آبزرویشن رپورٹ، یہ بھی آپ کلاس روم آبزرویشن فارم، یہ فارم ہے جو کلاس ٹیچر کا نام، گریڈ، آبزرور، کورس، نمبر آف اسٹوڈنٹس، ٹائمنگ، یہ آپ لکھیں گے یہاں پہ. آپ اگر اس سے لکھائی کرنا چاہتے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پاس کر آپ اس سے لکھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو کی ریزولوشن اچھی نہیں ہے، آپ کو صحیح طرح یہ لکھائی نظر نہیں آتا، تو پھر آپ ویڈیو کوالٹی پہ کلک کر کے آپ ویڈیو 720 جو ریزولوشن ہے اس کو پریس کر کے آپ پھر آسانی سے بہت اچھی انداز میں یہ کاپی پیسٹنگ کر سکتے ہیں، اور آپ کو آسانی ہوگی. پھر یہاں پہ فیلڈ نوٹ سٹارٹ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ڈے 1 پہ 1/10/2020 پہ میں اسکول کو چلا گیا تو میرا کیا کام ہوگا. میں پہلے فیلڈ نوٹس لکھوں گا، اور فیلڈ نوٹس میں میرا جو پہلا دن کا فیلڈ نوٹس تھا وہ SOP پریمسائز سیکیورٹی، یعنی احاطے پہ، اسکول کے احاطے، سراؤنڈنگ SOPs، کووڈ پینڈیمک جو احتیاطی تدابیر اسٹوڈنٹس کو بتائے گئے ہیں وہ کرتے ہیں یا
نہیں, اپناتے ہیں یا نہیں, اور اس کی سیکیورٹی پہ کہ گیٹ کی سیکیورٹی ہے یا نہیں, یہ اسکول سیکیور ہے یا نہیں, تو اس پہ میں نے یہ فیلڈ نوٹس پہلا لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیچے جو ہے مینٹر کمنٹس, جو میرا مینٹر ہے اسکول میں, جو میرا سپروائزر ہے, وہ پہلے فیلڈ نوٹس کے بارے میں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کا کمنٹس کیا ہے, اس کا خیال کیا ہے. تو یہ مینٹر کمنٹس, یہ سپروائزر کا کمنٹس ہے, اور نیچے اس کا سگنیچر ہے. فیلڈ نوٹس ڈے 2, یہ ڈے 2 کا ہے. اس طرح سبجیکٹ اردو کلاس 7th, یہ نے فیلڈ نوٹس میں نے دوسرے دن اسکول میں داخل ہو کے میں نے پھر اردو سبجیکٹ اور کلاس 7th کا میں نے فیلڈ نوٹس اس کے بارے میں لکھا ہے, کلاس 7 کے بارے میں, کہ کلاس 7 میں اردو کا جو ٹیچر تھا وہ کون تھا, اس کا لیکچر میتھڈ کیا تھا, اسٹوڈنٹ کو انوالو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو یہ سارا میں نے لکھا ڈے 2 کا فیلڈ نوٹس. اور اس کے بعد نیچے مینٹر یعنی سپروائزر میرے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا جو کلاس آبزرویشن تھا یا فیلڈ نوٹس تھا, یا جو دوسرے دن وہ آیا تھا اس کا کیا تصورات تھا اور اس کا کیا یعنی ایپیکس تھا. فیلڈ نوٹس 3, فیلڈ نوٹس 3 یہ تیسرے دن جب میں اسکول چلا گیا تو یہ میں نے لکھا. اور یہ اسلامیات اینڈ پی ڈی ڈے, کہ تیسرے دن جب میں اسکول میں داخل ہوا تو اسکول میں ایک کمرے میں پی ٹی ڈے بھی منعقد ہوا تھا, پی ایس ٹی ٹیچرز کا اور اس کے ٹرینر کا, اور اسلامیات کلاس تھا ایک کلاس میں. تو اس کے بارے میں نے ڈے 3 کا جو فیلڈ نوٹس ہے وہ میں نے لکھا ہے. اور یہاں پہ مینٹر کمنٹس کہ سپروائزر میرے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ اس نے لکھا ہے. اور یہاں پہ فیلڈ نوٹس ڈے 4, تو اس طرح آپ ڈے 4 کے بارے میں یہ کلاس 6 اور میتھس, اس طرح مینٹر کا کمنٹس چوتھے دن کا. اور یہاں پہ 5واں فیلڈ نوٹس ٹیوزڈے کلاس 6 گروپ 2, کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے یہ گروپ 2 کا یہ میں نے کر دیا ہے. یہ آبزرویشن یا فیلڈ نوٹس اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ I reached to the school at 9 AM. I entered to the class 6th group 2. The grouping are made due to COVID-19 pandemic. تو اس طرح میں نے اس کے بارے میں فیلڈ نوٹس تیار کیا ہے اور سپروائزر نے میرے بارے میں پھر کمنٹ لکھا ہے. اور اس طرح یہ فیلڈ نوٹس وینسڈے, ہر تاریخ آپ لکھیں گے, دن لکھیں گے, کنزیکٹیو آپ ایک دن پہ ایک فیلڈ نوٹس تیار کریں گے اور مینٹر آپ کے بارے میں کمنٹس لکھیں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ سارے فیلڈ نوٹس ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ 9th 10th 2020 کا فیلڈ نوٹس ہے. اور اس طرح یہ جو ہے 10/10/2020 کا فیلڈ نوٹس ہے. اس طرح یہ جو ہے 11 پہ سنڈے تھا تو 12/10/2020 کو میں نے پھر سبجیکٹ سائنس اینڈ کلاس 8 کا فیلڈ نوٹس تیار کیا ہے. اور اس طرح یہاں پہ مینٹر کمنٹ بھی موجود ہے, یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اور 13/10/2020 کو میں نے پھر اور فیلڈ نوٹس تیار کیا ہے. اور یہاں پہ 14/10/2020 کو میں نے سبجیکٹ بایولوجی کلاس 9 گروپ 1 کا فیلڈ نوٹس تیار کیا ہے. اور یہ جو ہے اس کا کمنٹس مینٹر کا جو کمنٹ ہے وہ بھی موجود ہے. اس کے بعد یہاں پہ فیلڈ نوٹس 15/10 16/10 اور یہ 16 کیوں آیا ہے کیونکہ 2 سنڈیز اس کے درمیان آیا ہے, تو ایک پہ میں نے شروع کیا ہے فیلڈ نوٹس. تو 14 دن آپ اسکول میں جا کے یہ فیلڈ نوٹس تیار کریں گے, اور 14 فیلڈ نوٹس تیار کرنے کے بعد پھر آپ کو 15ویں دن پہ 15th ڈے پہ آپ اسکول جا کے یہ کلاس روم آبزرویشن کرانا ہے کہ کلاس کی آبزرویشن کیسی تھی اور اس میں کون سا ٹیچر تھا, کیا پڑھا رہا تھا, اس کا ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا. تو سب سے پہلے یہ مسٹر حبیب سر میتھس پڑھا رہا تھا کلاس 8 کو گروپ 2, اور آبزرور میں خود آبزرور تھا علی رحمان, اور ایبسٹریکٹ اس کی ایبسٹریکٹ لکھیں گے, اور ٹیچر آبزرویشن پارٹ 1 آبزرویشن. تو یہ آپ مینشن کریں گے.
यहाँ पे आप ये सारा ऑब्ज़र्वेशन लिखेंगे। ये तकरीबन 2 पेजेस होता है, दो या 4 पेजेस एक ऑब्ज़र्वेशन होता है। ये सारा ऑब्ज़र्वेशन मैंने तैयार किया है। और पार्ट 2, पहले ऑब्ज़र्वेशन का पार्ट 2 रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन क्या था, क्लास एज अ होल कैसा था, तो ये रिफ्लेक्शन उसके बारे में मैं लिखूँगा। और ये जो है क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट 2, जो दूसरा क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन में तैयार किया है मैंने, वो कि कौन सा टीचर था, क्लास किया था और टाइम किया था, ये सारा इसी तरह मैं तैयार करूँगा लेकिन दूसरे क्लास का ऑब्ज़र्वेशन। तो ये टीचर ऑब्ज़र्वेशन पार्ट 1 ऑब्ज़र्वेशन। आपसे गुजारिश है कि जब इसे कापी पेस्टिंग या लिखाई करते हैं या इसको स्टडी करते हैं तो वीडियो को फास्ट के आप देख सकते हैं पार्ट 2 रिफ्लेक्शन यानी ऑब्ज़र्वेशन पार्ट 2 का। तो ये सारा जो है 34 पेजेस थे और ये इस कोड के 34 पेजेस है। ये अगर आप सही तरह से लिख के और इस वीडियो को सही तरह से देख सके तो फिर आपको कोई परेशानी या मुश्किलात नहीं होगा। ये टीचिंग प्रैक्टिस 1 है। टीचिंग प्रैक्टिस 2 की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।